اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ محترم بلکہ استاد محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، معزز علماء، عزیز طلباء، السلام علیکم۔ مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے جب بھی میں کسی جامعہ میں جاتا ہوں، کسی مدرسے میں جاتا ہوں، طلباء سے خطاب کرتا ہوں، اساتذہ سے کچھ گفتگو ہوتی ہے، کچھ درد دل رکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی گفتگو میں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ توحید پہ جو گفتگو ہوئی وہ تو بنیاد ہے ہماری، وہ تو بنیاد ہے ہماری۔ عقیدہ مضبوط ہے، عقیدہ الحمدللہ اللہ کی طرف اپنا رخ بالکل سیدھا رکھا جائے۔ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ابراہیم علیہ السلام، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ بھی قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو میری نمازیں ہیں، میری عبادتیں ہیں، میری قربانیاں ہیں، میری زندگی ہے، میری موت ہے، سب اللہ کے لیے ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو میرے پاس کیا ہے؟ اللہ بس باقی ابس، اللہ بس باقی ابس۔ آج کا دن طلبہ کی زندگی میں بڑا اہم دن ہوتا ہے، خاص طور پر یہ معزز اساتذہ کرام تشریف فرما ہے، جید علماء تشریف فرما ہے، پوری زندگی کتاب اور قلم کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ لیکن اب آپ نکلیں گے، اب آپ آگے جائیں گے، لمبا ٹریک ہے۔ اور میں نے بھی آیت پڑھی کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ صاحبان علم ہیں، اور یہاں پر علم حماد لکھوی صاحب جیسے اساتذہ یہاں تشریف فرما ہے کہ علم میں اور العلم میں کیا فرق ہے وہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں، اور جو ہم نے اساتذہ سے اپنے سیکھا ہے۔ تو یہ علم کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یہ علم کسے کہتے ہیں؟ یہ علم کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام ہے۔ علم خدا خوفی کا نام ہے۔ خدا خوفی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کا فرما رہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب یہاں صاحبان علم، یعنی صاحبان علم کے دلوں میں ہی اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ علماء یہاں جس کانٹیکس میں قرآن کریم میں یہ آیت آئی ہے تو کیا وہ قرآن و حدیث کے علماء کے تعلق سے آئی ہے؟ نہیں آئی۔ آپ سب جانتے ہیں، اہل علم ہیں۔ تو وہ علم جس علم میں توحید شامل نہیں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، علم نہیں ہو سکتا۔ اقبال کا ایک جملہ مجھے بار بار یاد آتا ہے، زبردست جملہ، کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے۔ اقبال فرماتے ہیں
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہے۔ یہ میرے سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ عہد جدید ہیں، یہ عہد جدید ہیں۔ دین کبھی پرانا نہیں ہوتا، شریعت کبھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا، لیکن جوڑنا ہے اسے عہد سے۔ آپ جامعہ ابی بکر کے اسٹوڈنٹس ہیں، بڑی شاندار جامعہ جہاں علوم کے جو مختلف خزانے ہیں وہ آپ تک منتقل کیے جاتے ہیں۔ ایک سوال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جس پر آپ نے بہت کام کیا ہے، اس بات کو لے کر آگے چلیں کہ دین کا ورلڈ ویو کیا ہے۔ ہمارا دین تو مکمل ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کسی بھی رسول نے، کسی بھی پیغمبر نے دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا ماں سوائے ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہمارا کتنا بڑا اختصاص، ہم پر اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہم اور آپ جس قرآن کو پڑھتے ہیں، یعنی اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں، ہم قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جسے میرے اور آپ کے رسول نے پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا کسی اور نبی کا امتی، کیا توریت کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والے کیا قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہی کتاب پڑھ رہے ہیں جو ان کے رسول پر نازل ہوئی تھی؟ کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا منصب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، لیکن ذمہ داریاں، یہ ذمہ داریاں ہیں نا۔ ہم اور آپ یہ سنتے ہیں، اکثر سنتے ہیں کہ ہم اس رسول کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کی امت میں شمولیت کی دعا انبیاء نے کی، انبیاء نے کی۔ ہمیں یہ مقام گھر بیٹھے آج سے حاصل ہو گیا، لیکن یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایک عام مسلمان ہے جو مجھ جیسا عام مسلمان، آپ جیسا خاص مسلمان جس کے پاس علم ہے۔ یہ کائنات، اسے تسخیر کرنے کی دعوت قرآن کریم دیتا ہے۔ کائنات کو تسخیر کیسے کیا جاتا ہے؟ اس دنیا کو دین کا خادم کیسے بنایا جاتا ہے؟ سمپل، اس دنیا کو دین کا خادم کیسے بنایا جاتا ہے؟ دین حال کا امر کیسے بنتا ہے؟ دین حال کا امر کیسے بنتا ہے؟ میری مخاطبت معزز علماء سے نہیں ہو رہی، یہ سب میرے استاد ہیں، میں مخاطبت صرف آپ سے کر رہا ہوں جو میرا مستقبل ہیں، جو میرا مستقبل ہیں، جنہیں میں 20 سال بعد کسی بلند مقام پہ دیکھتا ہوں، جنہیں میں 40 سال بعد، یہ دنیا آگے چلتی رہتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، دین پرانا نہیں ہوتا، شریعت پرانی نہیں ہوتی، قرآن پرانا نہیں ہوتا۔ 40 برس کے بعد یہ دنیا تبدیل ہو، مستقل۔ اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کل یوم ہوا فی شان۔ اللہ سورہ رحمان میں فرما رہا ہے، مسلمان عہد حاضر کے مسائل سے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان ایک عام مسلمان نہیں ہوتا، وہ لیڈر ہوتا ہے۔ بہت سارے لیڈر، مستقبل کے لیڈر اس ہال میں بیٹھے ہیں کہ جن سے میں مخاطبت کر رہا ہوں۔ یہ لیڈر ہیں، دنیا کو لیڈ کریں گے۔ آج کے چند بڑے مسائل، اکنامکس، قرآن
1400 سال پہلے قرآن کیا فرما رہا ہے؟ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، گورننس۔ اب اس پہ ایک ایک موضوع پر ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، ایک ایک موضوع پر۔ اکنامکس کی میں نے بات کی، گورننس کی بات ذرا بعد میں کرتے ہیں۔ آج دنیا بھر میں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، کراچی سے خیبر تک معیشت کتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، غربت کی سطح بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو غریب اور مسکین اور مفلس دیکھنا پسند کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے پاس تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ جو دین کو پیش کر رہے ہیں ہم اور آپ، ان میں کہیں خامی ہے، اور تمام کام ہمارے اسلاف نے کر کے دکھا دیا۔ زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے تھے، یہ اساتذہ سے پوچھیں، یہ بتائیں گے ہمیں دین ایک انسان کے مقام کو کتنا بلند کر دیتا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم کسے کہتے ہیں؟ اور یہاں بنی آدم کی بات ہو رہی ہے، صرف مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ چند بڑے کام ہیں، ان تمام علوم کو مسلمان کیا جائے، ان تمام علوم میں توحید شامل کی جائے۔ توحید کی بات ہوئی اور اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ کیا مطلب ہے اللہ اکبر کا؟ کیا مطلب ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا؟ کیا مطلب ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کا؟ ایک عام آدمی اذان سن لیتا ہے، لیکن آپ جیسے علماء جب اذان کی آواز سنتے ہیں تو بتاتے ہیں، آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں تک یہ پیغام، یہ بات کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بڑا صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کسی کی کبریائی نہیں ہے۔ لیکن کبریائی کے معنی کیا ہیں؟ کیا اللہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں بڑا نظر آتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ گواہی غائب میں نہیں ہوتی، گواہی حاضر میں ہوتی ہے، گواہی حاضر میں ہوتی ہے۔ کیا ہم وہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیا ہمارے قول اور فعل میں ہم آہنگی ہو رہی ہے، یا محض ایک عقیدے کی بنیاد پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں؟ کسی غلط سمت کی طرف دوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی صحیح سمت کی طرف رخ کر کے کھڑا رہے۔ اللہ کو اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے؟ اے اللہ، میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے؟ اللہ کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہم سب پڑھتے ہیں کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، اور یہاں سوال بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ بندے کے لیے کافی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کروڈ الفاظ میں اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت دلا رہا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ وہ مرد حر جو انسان پیدا ہوتا ہے، وہ انسان جو دین پیدا کرتا ہے، جو دین پیدا کرتا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم تمام غلاموں سے اور تمام غلامیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ میرا مالک صرف اللہ، اللہ اور اللہ ہے۔ اسی حوالے سے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج بات ہوتی ہے ختم نبوت کے حوالے سے، نئے نئے شوشے چھوڑے جاتے ہیں، طے شدہ معاملہ ہے، ختم نبوت پہ گفتگو نہیں ہو سکتی۔
ما کان محمدن ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کیا یہ موضوع گفتگو میں بھی آنا چاہیے یا آ سکتا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ. اب سوال یہ ہے، ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے. وہ کار نبوت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو وہ جو نازل ہو رہا ہے اس کا ابلاغ کر دیا جائے. اس کام کے لیے ایک بڑا کینوس درکار ہے. دین کے ورلڈ ویو کی میں نے بات کی، دین کا ورلڈ ویو درکار ہے. آپ اس کام کو لے کر آگے بڑھیں، دنیا کے ہر علم کو مسلمان کریں، دنیا تک یہ بات پہنچائیں کہ دین، آج دنیا شدید پیاسی ہے، دنیا کے پاس اپنے مسائل کا حل نہیں ہے. اگر مسائل کا حل کوئی پیش کر سکتا ہے تو صرف اور صرف ہمارا دین ہی پیش کر سکتا ہے. اگر ہمارا دین، جو کہ ہمارا ایمان ہے، پیش کر سکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہماری بات آگے تک نہیں جا رہی؟ دیکھیے، پیغام میں کوئی کمی نہیں، شاید غلطی پریزنٹر سے ہو رہی ہے، شاید غلطی ہم سے ہو رہی ہے. ہم دنیا تک بات نہیں پہنچا پا رہے. ہم جو دنیا امن کی بات کرتی ہے، دنیا معیشت کی بات کرتی ہے، دنیا گڈ گورننس کی بات کرتی ہے. کس کے پاس ہے یہ گڈ گورننس؟ ہمارے پاس ہے. لیکن ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. طریقہ قرآن کریم بتاتا ہے. ہم اپنی بات کو پیش کرنے کے مکلف ہیں، لیکن کس انداز سے بات پیش کی جائے، اور کیا میں اس لائق ہوں کہ میں دین کی نمائندگی کر سکوں؟ مجھے پہلے روسٹرم پہ کھڑے ہونے سے پہلے مجھے سوچنا چاہیے. ایک عالم دین کو، ایک دین پیش کرنے والے کو، خاص طور پر اگر میں واشنگٹن میں کھڑا ہوں، اگر میں لندن میں کھڑا ہوں، کہ کوئی بھی سوال آ سکتا ہے، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مجھے ایف اور بٹس کا سہارا نہیں لینا. کیونکہ دین آتا ہے دندناتا ہوا، دین کو ہکلانا نہیں پڑتا، دین پیش کرنے والے کے لہجے میں دراڑ نہیں پڑتی. ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارے پاس علم کی کمی نہیں. لیکن علم کو جدید تقاضوں سے، آج کے انسان تک اپنی بات کو ایسے پہنچانا کہ وہ ہماری بات سن کر اپنے کان دھرے اور کہے کہ ہاں، یہ وہی پیغام ہے، یہ وہی دوا ہے جس کی میں تلاش میں تھا. اس کام کے لیے آپ سے زیادہ مناسب کون لوگ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینوں کو قرآن کریم اور قرآن کریم کے علوم سے منور کیا. تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم؟ اللہ تعالیٰ مدبر بھی ہے نا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمیں. الا یعلم من خلق، اللہ فرماتا ہے نا قرآن کریم میں کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ یہ نوجوان کتنا آگے کا سفر کریں گے، اور یہ نوجوان میرے دین کے سفیر بنیں گے، اپنے قول کے ذریعے بھی اور اپنے علم کے ذریعے بھی. میں آپ سب کا بڑا شکر گزار. میں ایک اور بڑی خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ آج آپ لوگوں نے میری ملاقات ڈاکٹر حماد نقوی صاحب سے کرا دی. ڈاکٹر صاحب میرے استاد ہیں، اور ہم ہمارے قدیم تعلق ہے ہمارا الحمدللہ، اور ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بہت سیکھا ہے قرآن کے حوالے سے. آپ سب کا بہت شکریہ.